بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے اور سیاق کلام کے اعتبار سے دراصل اس آیت کے اندر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو اپنے اندر مستقل ایک اصول رکھتی ہے، اور وہ اصول قوموں کے عروج اور زوال سے متعلق ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت ہمارے اوپر 100% صادق آتی ہے، چاہے اس کو انفرادی سطح پہ دیکھیں یا اجتماعی سطح پہ دیکھیں، اس کا مضمون ہمارے حالات کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے اندر ان تمام فلسفوں کا، ان تمام شکوک و شبہات کا جواب بھی موجود ہے جو عام طور پر وہ پڑھے لکھے حضرات کرتے ہیں جن کی قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے اور فکر اسلامی سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو تسلیم کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اور جو باقی حصہ ہے، جو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں، ان کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی یہاں پہ اس عمومی رویے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آج مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ اسلام کی وہ تعلیمات جن سے ہمارے مفاد کے اوپر زد نہیں پڑتی اور جو ہماری خواہش نفس کے خلاف نہیں ہوتی، اور وہ احکام جن کو ماننے سے ہم کرج زون کے اندر داخل نہیں ہوتے، اور وہ میٹھی میٹھی سنتیں اور قرآن کے وہ احکامات جو ہماری طبیعت پر بھاری نہیں ہوتے،
ان کو تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن قرآن مجید کی وہ تعلیمات جو ہمارے مفادات سے ٹکراتی ہیں، جو ہمارے بینیفٹ کے اگینسٹ جاتی ہیں، جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، جن کے ساتھ ہمارا مزاج میچ نہیں کرتا، جو ہماری خواہشات نفس کے خلاف ہوتی ہیں، اور جن پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی قوم ایسا رویہ اختیار کرے گی کہ وہ اپنی من پسند تعلیمات کو اختیار کر لے گی اور جو ان کی خواہشات کے، ان کے مزاج کے خلاف ہوگی ان کو چھوڑ دے گی، تو ایسی قوموں کا آیت کے اگلے حصے میں انجام بتایا گیا ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ جو کوئی اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ ایسا مذاق کرے گا، جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرے گا کہ وہ اپنی مرضی کے قرآن پہ تو عمل کرنے کو تیار ہے، لیکن جو اس کے مفاد یا خواہش نفس کے خلاف ہیں ان تعلیمات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فرمایا وہ کوئی شخص ہو یا وہ پورا گروہ ہو یا وہ کوئی قوم ہو، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں فقط رسوائی ہے، فقط ذلت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور پھر دنیا کے اندر جو ان کو رسوائی ملے گی، یہ ذلت صرف یہیں ختم نہیں ہوگی، بلکہ روز قیامت انہیں اس سے بھی زیادہ شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس آیت مبارکہ سے ہماری زندگی کے لیے کچھ رہنما اصول نکلتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اسلام کو سلیکٹیولی اختیار نہ کریں، یعنی اسلام کا وہ پارٹ یا اسلام کی وہ تعلیمات جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوں، صرف ان کو اختیار نہ کریں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا کہ وہ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہو اور دوسری طرف خیانت بھی کر رہا ہو، ادھر وہ حج اور عمرے بھی کر رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بول رہا ہو اور دھوکہ دے رہا ہو۔ وہ مسلمان بد عہد نہیں ہوتا، مسلمان کبھی دھوکہ باز نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم اس آیت کے مصداق تو نہیں بن رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا شمار بھی خدا نہ کرے ان لوگوں میں ہو جائے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ بعض اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن اسلام کی پوری تعلیمات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سورۃ الحج کے اندر اسی طرح کا نقشہ کھینچا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
کہ جو کنارے پہ رہتے ہیں وہ نہ منافقوں والی سائڈ ہوتے ہیں اور نہ ہی اہل اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ ان سے اوپینین لیں، وہ بڑی درمیانی منافقت ٹائپ کی بات کریں گے، وہ کلیئر نہیں ہوں گے، نہ تو وہ پوری طرح اسلام کا ساتھ دینے کو تیار ہوں گے اور نہ ہی پوری طرح اسلام کے مخالف جانے کو تیار ہوں گے۔ یعنی وہ اس قدر گھٹیا ہیں کہ پورے کافر بھی نہیں بن رہے اور پورے مسلمان بھی نہیں بن رہے۔ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ، وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، اور جب کوئی انہیں فائدہ پہنچتا ہے قرآن کا، سنت کا، اللہ کا، رسول کا نام لے کے، تو وہ اس طرف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور جب دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو اسلام، قرآن، سنت اس پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم اگر اس کی تعلیمات کو مانیں گے، قرآن پہ چلنے کی کوشش کریں گے یا ادارے چلانے کی کوشش کریں گے قرآن اور سنت کے طریقے سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر تو ہمارے لیے بڑی مشکلات بن جائیں گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرز فکر اور اس طرز عمل کا انجام بتایا ہے کہ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ جو شخص نہ پورا کافر بنے گا اور نہ ہی پورا مسلمان بنے گا، یعنی اس کا طرز فکر، اس کی سوچ، اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا تھاٹ پروسیس نہ تو پوری طرح اسلام کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے، اور نہ پوری طرح اس کی کفار کے ساتھ مشابہت ہے، بلکہ وہ ہمیشہ بینیفٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی کمفرٹ زون کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی خواہشات نفس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ خاسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور اس کی آخرت بھی خسارے میں ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور اس سے بڑھ کے کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ٹھہرے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ٹھہرے۔ اب رہ گئی بات کفار کی، تو کم از کم وہ دنیا کے اندر تو کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام کو نہیں مانا، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر وہ ویلیوز ضرور ہیں جن سے قومیں دنیا کے اندر ترقی کیا کرتی ہیں۔ انفارچونیٹلی آج مسلمانوں کے اندر وہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں۔ آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے؟ ان کے قانون کے مطابق جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ وہ سینئر ہے یا جونیئر ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ بغیر ان چیزوں کی تمیز کے کوئی شخص قانون کو وائیولیٹ کرتا ہے تو وہ اس کو پوری سزا دیتے ہیں۔ اس سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف آتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بڑے شخص نے جرم کیا ہے تو سارے اس کے ساتھ سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ نہیں جی اس کو رخصت ملنی چاہیے، اگر ہم اس کو لٹکائیں گے تو شاید ادارہ تباہ ہو جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، ہماری قوم نہیں بچے گی، اس کے بعد لیڈر پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی بیچارے چھوٹے نے، پھیجے نے، شیدے نے کوئی جرم، کوئی چھوٹی سی چوری کر لی، تو دنیا جہان کی جتنی رولز اینڈ ریگولیشنز کی شکیں ہیں وہ سارے آرٹیکل اس پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے والی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی تھیں کہ اگر کوئی بڑا جرم
بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی چھوٹا شخص جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی پریکٹیکل اگزامپل یہ سمجھائی ہے کہ ایک بنو مخزوم قبیلے کی عورت نے جب چوری کی، بنو مخزوم وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت خالد بن ولید تعلق رکھتے ہیں، تو جب اس نے چوری کی تو آپ کے پاس کسی سفارشی کو بھیجا گیا، تو آپ نے کلیئر ہو کے فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو واللہ میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ عدل و انصاف کا معیار، یہ لا اینڈ آرڈر کا معیار، اور یہ ایکویلٹی اور ایکویٹی کا معیار جب فرد کے اندر، جب اداروں کے اندر، جب قوموں کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ایک اور اہم بات وہ یہ کہ آج کل ہمارا ملک جیسا کہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، مجھے ایک بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کاش ہم قرآن سے رہنمائی لیتے۔ ہم اس فرض کرتے ہیں، ہمیشہ ہم فائنانس کی بات کرتے ہیں، سی ایف او صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو ڈیفینیٹلی فائنانس ایک اہم ایشو ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں یہ زندگی کا صرف ایک پہلو ہے، یہ پوری زندگی نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ کو پیسوں میں سے اور صحت میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنی پڑے تو آپ پیسہ چوز کریں گے یا صحت چوز کریں گے؟ صحت چوز کریں گے۔ اور اگر آپ کو پیسوں میں سے یا ایمان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو آپ کیا اختیار کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم ایمان اختیار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کمپیریٹیو انالیسز کرتے ہیں اور چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیسے کا پہلا نمبر نہیں آتا۔ سب سے جو اعلیٰ چیز ہے، جو لا آف پرائرٹیز کو اگر ہم اپلائی کریں، قانون ترجیحات کو، تو ایک مسلمان کے لیے سب سے جو اعلیٰ چیز ہونی چاہیے جس کو وہ ہمیشہ ٹاپ آف دی لسٹ رکھے، وہ اس کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ترجیح دینا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو وے آف لائف دیا ہے وہی سب سے بہترین ہے، اسی کے اندر ہماری ترقی ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے بتوں سے ڈرنے لگ جائیں گے تو پھر دنیا میں ہم بڑے کام کیسے کریں گے؟ ایک مسلمان کبھی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر مسئلے میں اپنی رہنمائی قرآن سے لے رہا ہوتا ہے۔ اب ہم فائنینشیل کرائسس کی بات کرتے ہیں تو بالفرض اگر ہم دنیا کی سب سے طاقتور معیشت بن جائیں، فرض کرتے ہیں، لیکن ہماری اسپرچول گروتھ نہ ہو، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، ہماری ویلیوز نہ رہیں، تو ایسے فائنینشیل سسٹینیبلٹی کو اور فائنینشیل سٹیبلٹی کو قرآن اصلاح کی بجائے فساد اور فتنے کا نام دیتا ہے۔ آپ سورۃ القصص دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ دنیا میں کتنی ایسی قومیں گزری ہیں کہ جو اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی پہ فخر کیا کرتی تھیں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، یعنی وہ فائنینشلی اتنے سٹیبل تھے کہ انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری معیشت گر جائے گی۔ کتنی ایسی قومیں گزری ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ اب آپ ان کے گھروں کی حالت جا کے دیکھیں کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی فائنینشیل سٹیبلٹی بھی انہیں بچا نہیں سکی۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، اور ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ ان علاقوں میں اب کوئی رہنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، کامیابی کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد صرف معاشی ترقی نہیں لینی چاہیے، اس میں جو پہلا درجہ آئے گا وہ ایمانی ترقی کا ہوگا، وہ روحانی ترقی کا ہوگا، وہ اخلاقی ترقی کا ہوگا،
اور قرآن نے تو ایک عجیب و غریب اصول دیا ہے جس کو ہماری خلافت راشدہ کے اندر باقاعدہ پریکٹس کیا گیا۔ یعنی اب قرآن کا اصول دیکھیں کہ قرآن فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے کیا پرنسپل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر لوگ پکے مومن بن جائیں، شرط یہ ہے، یہاں کس کو رکھا؟ اسپرچول ڈیولپمنٹ کو پہلے نمبر پہ رکھا، کہ اگر جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ رکھا ہے اگر ہم پکے مومن بن جائیں، لو ان اہل القریٰ آمنو، اگر یہ ٹھیک ٹھیک مومن بن جائیں، واتقوا، اور پھر پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لیں، پھر تقوی اختیار کر لیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں، چاہے وہ ہماری انڈیویجول لائف سے ہوں یا ہماری کولیکٹیو لائف سے ہوں، ان تعلیمات کو پورا حق مان کے ان کی ایگزیکیوشن کرنا شروع کر دیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، پہلی صفت، پہلی کنڈیشن کہ وہ پکے مومن بن جائیں، وَاتَّقَوْا، اور پھر متقی بن جائیں، حرام سے بچیں اور حلال پہ چلنا شروع کر دیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے یہ زمینی جو اسباب ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر سے خزانوں کی بارش کر دیں گے۔ یہ جو اصول قرآن معیشت کا بتا رہا ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمانوں سے برکتیں نازل کرنا شروع کر دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں سے خزانے نکالنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں اس اصول کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے بھٹک سکتی ہے جن کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہو، اور جن کے پاس محمد الرسول اللہ جیسا رسول ہو، اور جن کے پاس خلفائے راشدین جیسا خلافت کا ماڈل ہو، اور جن کے نظام تعلیم کا 1000 سالہ ان کے نظام تعلیم کی مثالیں دی جاتی رہی ہوں۔ وہ قوم کیسے بھٹک سکتی ہے؟